السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ تمام حضرات جیسا کہ بخوبی واقف ہیں کہ ہم اور آپ ہمارے تدبر قرآن اور فہم قرآن کے اس ٹاپک کے تحت آج آپ کے درمیان سورۃ الکوثر، بڑی ہی اہم سورت ہے قرآن کریم کی، اور قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین سورت مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر سب سے مختصر اور سب سے اہم ترین آیت مبارکہ، الفاظ کم ہیں معنی زیادہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا کیا کہنا چاہیے، معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس کی مختلف وجوہات اور ریزنز کی وجہ سے اللہ نے مختلف اوقات میں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور اس کی خاص شان نزول بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے، الکوثر، سورۃ الکوثر کا ایک اور نام بھی ہمیں ملتا ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے الکوثر ہے، جس کے معنی ہم تفصیل سے تو آگے پڑھیں گے، مگر خیر کثیر، یعنی ہر چیز کی کثرت کو الکوثر کہا جاتا ہے، جو اس کے پہلی آیت کے آخری لفظ میں آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں اور 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت تیسرے پارے کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، تو جس کو کہ ہم آیت دین بھی کہتے ہیں، آیت دین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، جو آپ کو ملے گا کہ 7ویں رکوع میں، 7واں رکوع آلموسٹ تقریباً ایک آیت، ایک صفحے کے 1.5 صفحے کے اوپر وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور سب سے چھوٹی آیت کے بارے میں یہ ہے کہ ثم نظر، جو ہے سورہ المدثر کی آیت مبارکہ کہی جاتی ہے۔ اب آئیے اس سورہ کا تعلق اور لنک پیچھے سوروں کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پچھلے سوروں میں پڑھا 3 سوروں میں خصوصیت کے ساتھ کہ قریش کے جو لیڈروں پر حقیقت واضح کر دی گئی کھول کھول کر کہ بیت اللہ شریف جو ہے کہ اطراف میں رہنے والے، اس کے پڑوس میں رہنے والے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی ذریت ہے، تو انہوں نے اس مقصد کو ختم کر دیا تھا، جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی ہے، اس کو ختم کر دیا، اور فرمایا کہ یہ خدائے واحد قدیم و جبار کی عبادت کرنے کے لیے بنایا ہوا گھر ہے، اور یتیموں کی، فقیروں کی حقوق دینا اور ان کی مدد کرنا مقصد تھا، مگر ان لوگوں نے، کفار اور مشرکین نے، اس کے مقصد کو فوت کر دیا اور ختم کر دیا۔ اس چیز سے آغاز کیا گیا۔ پچھلے صورتوں میں ہم جو پڑھ کر آئے ہیں، خاص طور پہ الماعون میں، اور اس سے پہلے سورہ قریش میں، پھر اس سے پہلے سورہ فیل میں، ان کو یاد دلایا گیا بار بار۔ الہمزہ میں بھی وہی یاد دلایا گیا، اور قریش کو جو اپنے آپ پر فخر اور ناز کرتے تھے، ان کے اوپر ان کے فخر کو، ان کے گھمنڈ اور تکبر کو توڑا گیا، یہ کہہ کر کے یہ گھر کا متولی بنے رہنا، ایسا نہیں کہ بس باپ کے بعد بیٹے بنتے جائیں گے، اس مقصد کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اور ملت ابراہیم پر جو چلے گا، اس کو یہ بات
یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راست خطاب کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں عطا فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر، یعنی خیر کثیر کے خزانے دینے کی بات کی گئی، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم خیر کثیر عطا فرمائیں گے، ہر قسم کا خیر کثیر۔ اس میں علماء کرام کے اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہے میں آپ کے سامنے کچھ گوشہ گزار کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ دو قول تو ملتے ہیں، مگر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ملتی ہے جو مدینہ منورہ میں نزول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک نزول وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد آپ مسکرائے اور آپ کے تبسم فرماتے ہوئے آپ اپنا سر مبارک اٹھائے، اور لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش نظر آ رہے ہیں، تب آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ یہ تو قول تھا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، مگر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، بی بی عائشہ صدیقہ وغیرہ کا قول مبارک یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو یقیناً جب اکابر صحابہ کرام کے اقوال ہیں تو اس پر حضرت انس بن مالک کے قول پر اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کے بارے میں نزول کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج جنت میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس کے پانی میں ہاتھ مارا تو اس میں سے خالص کستوری کی خوشبو آنے لگی، کستوری مہکنے لگی۔ کستوری ایک خوشبودار چیز کو جیسے ہم مشک اور عنبر کہتے ہیں، اسی طرح کستوری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے، واللہ عالم، تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے ویسی خوشبو مہکنے لگی، اتنی خوشبودار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جبریل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ، یعنی یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ تو بات ہے کہ معراج جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور اس رات کو الکوثر عطا فرمائے جانے کا جب مژدہ ملا تو اس لیے اس اعتبار سے یہ مکہ ہی میں نازل ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تفسیر در منثول میں فرماتے ہیں المشہور بین اہل التفاسیر والمغازی ان هذه السورہ مکیہ، علماء کرام کے نزدیک، علماء تفسیر کے نزدیک یہی بات مشہور ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا انداز بیان بھی مکی صورتوں سے ملتا ہوا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی صورت ہے، اور معنویت ہے، ایک ردھم ہے، ایک الفاظ کے اختتام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی پوئٹری کا جو انداز مکے کی صورتوں میں اور مکی قرآنی آیات میں اور صورتوں میں ملتا ہے ہمیں، وہی انداز بیان اور انداز اس سورہ مبارکہ میں بھی نظر آتا ہے۔ اب آئیے شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ اس کا خاص شان نزول ہے، اور شان نزول کیا ہے؟ the background in which circumstances any surah is revealed، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ سورہ کی بیک گراؤنڈ جب پتہ چلے گا آپ کو کہ بھئی وہ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سینیریو کیا تھا، تو آدمی فوری طور پر اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، آپ جب 25 ایئرس کی ایج تھی آپ نے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو اس وقت 40 سال کی عمر شریف کی تھی، دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آپ سے نکاح تیسرا نکاح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیٹے ہوئے، ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام قاسم تھا، پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت زینب بیٹی پیدا ہوئی، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم و ارضاہم ہے، یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا عبداللہ، ان کے القاب تھے طیب اور طاہر، مگر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 2 بیٹے ہیں طیب اور طاہر بھی، تو بہرحال طیب اور طاہر عبداللہ کے لقب آتے ہیں۔ ایک اور بیٹا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم،
جو دوسری زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندی مبارکہ تھیں، جن کے بارے میں آتا ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان سے ایک بیٹا ہوا، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ تو حضرت بی بی خدیجہ سے 5 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، 6، اور حضرت ابراہیم ایک 7۔ تو مگر ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا وصال دنیا ہی میں ہو گیا۔ وہ کیوں؟ اب اس کی ایک وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، اور بیٹے عطا فرمانے کے فوری بعد پھر دنیا میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر روانہ فرمایا، جیسا قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم یعنی آخری نبی بنا کر کے روانہ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اولاد بقید حیات ہوتی، اور اگر وہ نبی نہیں بنتی، نبوت نہیں ملتی، تو یہود اور نصارہ کہتے کہ بھئی ہمارے انبیاء جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ان کو تو اولاد ہوئی، تو تقریباً کئی انبیاء ایسے ملتے ہیں جن کی اولاد بھی نبی بنتی گئی، ان کی اولاد بھی نبی بنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، داؤد کے بیٹے سلیمان نبی، زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو وہ کہتے کہ بھئی ہمارے پاس تو انبیاء نبوت جو ہے اولاد میں چلتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ طعنہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طعنہ دے، اور کوئی فضیلت کے معاملے میں اگر اولاد جب اور اگر نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک الزام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق آپ کو اولاد عطا فرمائی، اولاد کے بعد پھر اس اولاد کو واپس لے لیا۔ یہ ایک مصلحت تھی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں ہوئی اور کیوں وفات پا گئی۔ اور اس کے بارے میں خود فرمایا کہ اگر میرے بعد ابراہیم ہوتے تو ابراہیم بھی نبی ہوتے، اگر لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بھی نبی ہوتے۔ تو یہ روایات ہمیں بکثرت پائی جاتی ہے، اور بکثرت ہمیں احادیث طیبہ میں ملا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے نوازا، مگر بیٹے ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ اب آئیے دوسرا پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے دلوں میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑا ادب کرتے، اور آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے۔ مگر ہوا یہ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ جو دلوں میں محبتیں تھیں اب وہ نفرتوں میں، حقارتوں میں، دشمنیوں میں بدلنے لگی۔ اب انہیں جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پسند تھی، ہر بات اور ہر قول اور عمل پسند تھا، صادق امین کہتے تھے، آج ان کی ہر بات بری لگنے لگی، اور ہر بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع وہ لوگ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم تو مدینے میں پیدا ہوئے، یہ بات مکے کی ابتدائی دور کی ہو رہی ہے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ دونوں ایک کے بعد ایک بچپنے میں فوت ہو گئے اور وفات ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ جب اس کی اطلاع کس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے، جو بدبخت تھا، جو گستاخ تھا، وہ فوری دوڑتا ہوا جا کر کے ان کو اطلاع دیا کہ دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو ہے خوشی کی کوئی حد نہیں ہوئی، اس نے جا کر سنایا کہ بطیرہ محمدن اللیلہ، کہ محمد اللیلہ، کہ فرمانے لگا کہ آج کی رات جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ بطر اور ابتر جو کہا جاتا ہے کسی کا بے اولاد یعنی بغیر بیٹوں کے ہو جانا، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابتر، ابتر کا جو لفظ آتا ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد کا منقطع ہونا۔ قد انقطع نسلہ فہو الابتر، کہ جس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، ہو گئی ہے، اس کو ابتر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو خوش ہونے لگے، وہ جا کر خوشی خوشی سنانے لگا آج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اولاد جو چلتی ہے بیٹوں سے چلتی ہے، جو کہا جاتا ہے، مشہور ہے یہی بات، اور یہی بات ان کے نزدیک بھی عام تھی۔ تو عاص بن وائل ایک بڑا ہی بدبخت گستاخ تھا، اس نے پھر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کے بعد ان کا جانشین بنے گا، جو ان کے نام کو یاد رکھے گا۔ جب یہ دنیا سے نعوذ باللہ فوت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے ظاہری دنیا سے، تو ان کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا،
اور اس وقت جو ہے تمہیں راحت اور آرام اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ آس بن وائل یہ کہتے ہوئے کہا۔ تو اس قسم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچی۔ لازمی بات ہے کہ اتنا تک و دو کرنے کے بعد، اتنی محنتیں کرنے کے بعد، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے بعد، جب ان ریٹن جو ہے اس طریقے کا رویہ ہوتا ہے تو تکلیف ہونا لازمی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مختصر اور بہت ہی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب پاک آپ پریشان مت ہوئی، آپ کا نام و نشان یہ مٹانے کی بات کہہ رہے ہیں، میرے محبوب آپ کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو فرمایا یہ سراسر غلط فہمی ہے، ان کی غلط بات ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو تو دنیا میں بھیجا ہی کیوں ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر آپ دیکھیں اس سورہ مبارک کا آپ کو اس کے ساتھ لنک نظر آئے گا، کس کے ساتھ؟ سورہ والضحیٰ کے ساتھ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناقب عطا فرمائے ہیں، یہاں وہ کنٹینیوشن ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے روانہ فرمایا ہے کہ ختم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے ذکر مبارک کو باقی رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا شان نزول۔ تو اب آپ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب پاک آپ کے ذکر کو کوئی نہ ختم کر سکتا ہے نہ ختم کرنے والا ہے، ہمیشہ سے آپ کا ذکر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ایسے ہی کرتے جائے گا، یوں ہی بڑھتا جائے گا، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جلنے والوں کے خاک پڑی ہے، ان کے چہروں پر ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے کہ جن کا چرچا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہر لمحہ یہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ فنا تو وہ ہوگا، نام و نشان تو اس کا مٹے گا جس نے یہ بات کہی ہے۔ آج اسلام کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کا یہ جو ارشاد ہے حقیقی طور پر اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوتے رہے گا۔ آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم مبارک کہاں کہاں نہیں ہے۔ وہ تو ایک مکے کی ایک شہر کی بات ہو رہی تھی نا، جب اسلام کا اعلان ہوا تھا، بات تو شہر مکہ کی ہوئی تھی، مگر آج کہاں کہاں ہے دیکھو آپ، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، آپ کا چرچا کرنے والا، ایک تو آپ کی اولاد بھی ملے گی سیدوں کی شکل میں، دوسری چیز یہ آپ کی اولاد ختم ہونے کا تانا دیا، اللہ نے ایسا انتظام کیا، دنیا میں کسی کا ایسا انتظام نہیں کیا، ویسی اولاد کو آپ کی جاری رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے، امام حسین مرتضیٰ کے ذریعے سے اللہ نے جو آپ کی نسل کو چلایا ہے، کسی اور کی نسل نہیں چلی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو سادات کرام مل جائیں گے۔ ایک دوسری چیز، آپ کا ذکر اور چرچا ملے گا۔ اور جو آس بن وائل ہے، اس کا نام کہاں پر ہے؟ کون ہے اس کی اولاد؟ کون ہوگا؟ اور حالانکہ اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ 4 بیٹے تھے، مگر چاروں کے چاروں نے اسلام قبول کر لیا۔ 4 کے 4 بیٹے، چاروں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہو گیا کیا کہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ کا چرچا ختم ہونے والا ہے، نعوذ باللہ آپ ختم ہونے والے ہیں، اللہ نے کہا کہ تو ختم ہونے والا، تیرا چرچا ختم ہونے والا، اور جو تیری خود اولاد ہوگی وہ میرے حبیب کی غلام بن کر کے ان کا چرچا کرتے پھرے گی، ان کا ذکر جپنا شروع کرے گی، ان کی زبانوں پر بھی میرے حبیب پاک کا نام ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے اور آدمی کی ذلت کا اور کیا معاملہ ہوگا؟ پھر کچھ دن نہ گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر پھر داخل ہوتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، ایک بات یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کے مضامین اور آغاز میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بلند بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اپنی طرف اس کو نسبت کرتا ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو لے گیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا،
इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको रवाना फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल। तो जितनी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब करता है। उसकी वजूहात ये है, उसकी एक वजह यह है कि कहीं ऐसा, एक तो ये बताया जा रहा है जो लोग इनकार करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि ये जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया है, जिसको एतराज़ करना है वो अल्लाह से करें, हबीब पाक ने अपनी तरफ से इसका ऐलान नहीं फरमाया है। तो क्या पता चला कि जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबे वाली बात है, तो मकाम और मर्तबे वाली बात अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब कर करके किया है, एक बात। दूसरी चीज़, ऐसा ना हो कि हज़रत ईसा को कुछ मोजज़ात दिए गए थे, कुछ फ़ज़ाइल दिए गए थे, लोगों ने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, अल्लाह ने अल्लाह का बेटा बना दिया। अब हबीब के बारे में फ़रमाया, हबीब को जब उनको दो चार मोजज़े दिए गए थे, तो दो चार मोजज़े हो तो माने बशर कोई, सारी हयात सिलसिले मोजज़ात है। यहाँ तो बस सरतापा मोजज़ा बना कर भेजा है। कौन सी हबीब पाक की कौन सी अदा को मोजज़ा कहा जाए, कौन सी ज़िंदगी के पहलू को आपके मोजज़ा कहा जाए, हर रविश मोजज़ा, हर अदा मोजज़ा, कुल सिफ़ाते हबीब खुदा मोजज़ा, मुस्कुराए नबी फूल से झड़ गए, मुस्कुराना भी है आपका मोजज़ा, लेके आए थे सब अम्बिया मोजज़ा, बन के आए हबीब खुदा मोजज़ा। हबीब पाक का हर पहलू मोजज़ा, उठना मोजज़ा, बैठना मोजज़ा, कहना मोजज़ा, सुनना मोजज़ा, चलना मोजज़ा, खाना मोजज़ा, न खाना मोजज़ा, सो जाना मोजज़ा। मैं अर्ज़ करने बैठूं तो ये इतना वसी उन्वान है, वैसा ऐसा वाइड टॉपिक है कि शायद हो सकता है इसी पर ही हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए, इख्तिताम हो जाए। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह ने आपको सरतापा मोजज़ा बनाकर भेजा है, तो ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इतने मोजज़ात देखकर, वहाँ दो चार मोजज़े थे तो लोगों ने अल्लाह का बेटा बना दिया, यहाँ पर तो खुदा ही बना देते हबीब पाक को, अल्लाह का बेटा नहीं तो अल्लाह ही खुद बना देते। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो जो कुछ भी हबीब पाक की जो शान और आज़मत है वो अल्लाह ने दिया है, अता करदा है, वो हबीब पाक को की ज़ाती नहीं बल्कि अताई है। इल्म दिया है तो अताई दिया है, इख्तियारात है अताई हैं, सब कुछ हाथ में है, सब कुछ इल्म है, मगर अताई अता फरमाया है। तो ये बता करके अल्लाह ताला एक बात वाज़े करना चाह रहा है, ए हबीब पाक, ए लोगों सुन लो, ये जो कुछ शान और फजीलत है ना, मेरे हबीब की शान बहुत बुलंद है, मगर वो सब कुछ बादस खुदा बुज़ुर्ग, तो ये क़िस्सा मुख्तसर, पहले अल्लाह की ज़ात आएगी, उसके बाद हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक होगी। आइए हम अब तर्जुमा और तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। इन्ना आतईना, बेशक हमने ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता फरमाया है, अता फरमाया, अल कौसर, अल कौसर अता फरमाया। इन्ना बेशक हमने, आतईना हम अता किया हमने, का आपको, अल कौसर, अल कौसर, मैं अल कौसर के माने आगे बयान करूँगा। फसल्ली लिरब्बिका, तो आप पढ़िए अपने रब के लिए, नमाज अदा फरमाइए, नमाज पढ़िए अपने रब की, वनहर, और क़ुरबानी दिया कीजिए। इन्ना बेशक, शानी अका, आपका दुश्मन, आपका दुश्मन, हुवल अबतर, वही मुनक़ते होने वाला है, वही बेनस्ल और नामो निशान के होने वाला है। इन्ना आतीना, हमने आपको अता फरमाया, अल कौसर, कौसर अता फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब की नमाज पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। इन्ना शानी अका, बेशक आपका दुश्मन, देखिए यहाँ पर शानिया का, मैं एक मिनट, हुवल अबतर, वही बे औलाद और बे नामो निशान होने वाला है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है शान, इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आदमी शान की बजाय, क्योंकि एक मरतबा हम हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कई लोग जो है शान पढ़ते पढ़ते शन झटका दे देते हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शान कहते हैं दुश्मन को, शान कहते हैं जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, अदावत हो, उसको शान कहा जाता है, शीन अलीफ नून, झटके के साथ नहीं, शन नहीं, शान। और शन जो कहते हैं किसी की अज़मत, किसी का मकाम, किसी का बुलंदी मर्तबा, जैसे सूरह रहमान में है, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन, हर दिन अल्लाह ताला की एक नई शान है, नई अज़मत है, नई बुज़ुर्गी है। तो नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई यहाँ पर शअन कह दिया तो माना बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत ख़त्म होने वाली है। तो थोड़ा एहतियात करें, तजवीद का यहाँ बहुत नाजुक कायदा है। इन्ना शानी अका, शानी अका हुवल अबतर। अब आइए हम आते हैं आयत बाई आयत की तरफ। इन्ना आतईना का, हमने आपको, और अल्लाह ने आतईना नहीं फरमाया, अलिफ के साथ अलिफ ता नहीं फरमाया, आतईना नहीं बल्कि आतईना फरमाया। क्यों? आतईना मतलब किसी को देना और देकर वो वापस लिया जा सकता है, आतईना देना खाली,
ٹھیک ہے، دیا ہے بھائی، ہو سکتا واپس لینے کے لیے دیا ہوگا، دیا دے کر کے واپس لے لیا، جیسے کہ بنو اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے ان کو عطا کیا، بزرگی دی، کتاب دی، سب کچھ، مگر بعض میں کھینچ لیا واپس۔ مگر اعطینا کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز عطا کر دے، حوالے کر دے۔ اور ایک لسان العرب میں ابن منظور نے یہاں تک لکھا ہے کہ اعطینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دے، یعنی حبیب پاک کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے یہ الکوثر عطا فرمایا، ایک معنی۔ دوسری معنی یہ ہے اعطینا دینے کی وجہ کیا ہے، اللہ نے حبیب کو عطا فرمایا، تحفتاً دیا ہے، اب واپس لینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے۔ اے حبیب، یہ آپ کو دیا ہے، یہ ہمیشہ آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ یہ ایتا ان کے معنی میں نہیں ہے کہ پھر واپس لے جانے کا کوئی امکان ہے، نہیں، واپس لیے جانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیا۔ اب آئیے ذرا الکوثر پر۔ الکوثر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیک گراؤنڈ مت بھولیے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، لوگوں نے آپ کو ابتر کہا، نعوذ باللہ، کہ بے نسل ہونے والے، بے نشان، نام و نشان ہونے والے، تب اللہ فرما رہا ہے اس کے جواب میں الکوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کو کچھ جو مفسرین کرام کے اقوال ہے وہ اس میں سے کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ الکوثر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں احادیث نہیں ذکر کروں گا چونکہ ہم بہت ہی تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہی تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں احادیث کو حذف کرتے ہوئے، اس کو اومٹ کرتے ہوئے، میں آپ کو صرف اس سے جو میننگ نکل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الکوثر جو ہے یہ فعل کے وزن پر ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جو چیز بھی عطا فرمائی اس کا خیر کثیر عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کی تفسیر بھی آپ کو اس میں مل جائے گی، ہم جو تفاسیر کے جو اقسام آئیں گے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ نے آپ کو اگر علم دیا ہے تو اتنا علم دیا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا اختیار دیا، جو اختیار دیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جو آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے وہ اندازہ لگانا، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی دیا آپ کو، جو کچھ بھی دیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں الکوثر۔ جس چیز کی قدر اور قیمت گننا مشکل ہو جائے تعداد کے اعتبار سے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے، جس کو علامہ قرطبی نے یہاں پر نقل فرمایا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہم نے آپ کو کثرت سے عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا نہیں کہا، یہاں پر موصوف کا ذکر ہوا، موصوف اور صفت دونوں کا ذکر ہوا، لیکن یہاں معاملہ نارملی ایسے ہی ہوتا ہے، مگر یہاں موصوف کا ذکر ہوا، صفت کا ذکر نہیں ہوا۔ تو الکوثر جو ہے صفت ہے، وہ اس کا ذکر ہوا مگر موصوف کا ذکر، معافی چاہتا ہوں، موصوف کا ذکر نہیں ہوا۔ تو اس میں کیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو کوثر یعنی بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ ہر وہ چیز جو عطا کی جا سکتی تھی اس کا حساب اور کتاب کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا، بے حساب دیا، بردباری دی، بے حساب دی، جود و سخا دی، بے حساب دی، معافی درگزر دی، بے حساب دی، لوگوں کو نوازنا دیا، بے حساب دیا، الفت و راحت و محبت دی، بے حساب، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب آئیے علماء تفسیر کے اقوال جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو کوثر سے مراد کہہ دوں، کہ کوثر سے مراد، بعض نے کہا پہلا قول کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کہ نہر فی الجنتی، کہ ایک جنت میں ایک نہر ہے جس کے کونے جو ہے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اور یاقوت وغیرہ کے اس کے اندر جو ہے پیالے لگے ہوئے ہوں گے، تو اس قسم کے، اور مسک کی اور کستوری کی جس قسم کی خوشبو آتی ہے ویسی خوشبو اس سے آئے گی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ پہلی روایت، پہلی بات، یعنی وہ نہر ایسی ہوگی جو جنت کی، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، موتیوں یاقوت کا فرش اندر بچھا ہوا ہوگا اور اس کے بڑے بڑے پیالے ہوں گے، اور اس سے جو ہے اس کی اندر کی جو مٹی ہوگی کستوری کی سے زیادہ خوشبودار ہوگی، مشک یا کستوری سے زیادہ، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ اور ٹھنڈا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور صاف اور ستھرا ہوگا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے اس حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو عطا فرمائے گا، جس کے کنارے سے، جس سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پلانا ہے، جس کے کونوں پر جو ہے بڑے بڑے پیالے لگے ہوئے ہوں گے،
اور اس قدر جو ہے بڑے بڑے لگے ہوئے ہوں گے کہ اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں، تاکہ جو کوئی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مصطفیٰ پر آئے کسی کو انتظار کرنا نہ پڑے کہ حبیب کے دربار میں بھی آئے اور اس کو انتظار کرنا پڑے۔ نہیں نہیں، اتنے زیادہ پیالے لگا دیے گئے ہیں اس کے کناروں پر کہ جو آئے فٹافٹ پیے اور چلے جائے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا، ایک مرتبہ ایک گھونٹ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے پانی پی لے گا، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تیسری روایت یہ ہے، اس سے مراد نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی، حالانکہ دوسرے انبیاء کو بھی دی ہے، مگر آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی طرح نبوت اور رسالت کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ چوتھا معنی ہے، الکوثر سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم میں جو علوم وغیرہ جو ہمیں ملتے ہیں، ویسے علوم اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ پانچویں تفسیر ہے، اس سے مراد اسلام ہے۔ چھٹی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے علماء کرام ہیں۔ چھٹی تفسیر۔ ساتویں یہ ہے، صحابہ کرام ہیں، یعنی کثرت سے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کسی اور رسول کو اتنے صحابہ عطا نہیں فرمائے۔ آٹھویں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا، جیسے ہم نے کہا تفسیر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں حبیب اللہ کا ذکر ہوگا وہاں حبیب کا ذکر ہوگا۔ اذان ہے، حبیب کے اللہ کے ساتھ حبیب کا بھی ذکر ہوگا، نماز میں حبیب کے اللہ کے ساتھ حبیب پاک کا ذکر، تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا۔ تو اس کی ایک تفسیر امام جعفر صادق علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور اکرم کا دل کے اندر کا نور مبارک ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی فرمائی اور سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ ایک اور روایت یہ ہے، اس سے مراد مقام محمود ہے، اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا، اس سے مراد خیر کثیر ہے، الخیر الکثیر ہے۔ تو یہ سارے اتنے اقوال آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، تو چونکہ تھوڑا سا بات اس میں چونکہ ضروری اس لیے تھا کہ یہ سورہ ایسا مبارک سورہ ہے، ایسا سورہ ہے جس کے بارے میں آپ جتنا کہتے جائیں کم ہے، جتنا سنتے جائیں کم ہوگا۔ تو میں آخری جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حالانکہ اور کئی معنی ہیں جو میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جس کو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الکوثر اولادہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمۃ الزہرا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من عابه صلی اللہ علیہ وسلم بعدم الاولاد۔ تو بعدم الاولاد، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سورہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، جو خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ روایت کرتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ السورہ، کہ یہ سورہ جو ہے نازل ہوا ہے ردن علی من عابہ بعدم الاولادی، کہ جو لوگ آپ کو تانا دینے لگے، عدم اولاد نہ ہونے کا جو تانا دینے لگے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے مراد وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الکوثر سے مراد الفاطمہ ہیں، تو الکوثر سے مراد الفاطمہ ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے، الکوثر سے مراد فاطمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، میں بیک گراؤنڈ پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کی وصال ہوا تو لوگوں نے تانا دیا کہ الابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی، بے نسل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے الکوثر ہم نے عطا فرمایا، آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ تو الکوثر کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو حضرت فاطمہ کے ذریعے سے جاری رکھا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کی اولاد کو جاری رکھا۔ تو اب پتہ کیا چلا کس سے؟ فاطمہ سے۔ تو الکوثر سے مراد الفاطمہ ہیں، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر یعنی الفاطمہ عطا فرمایا۔ تو اس سے مراد میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ الکوثر بمعنی الفاطمہ، اے حبیب پاک، اور اس میں کوئی غلط بات اور دو رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ حبیب پاک کی اولاد کس سے چلی؟ تانا اولاد کا دیا گیا، تانا اولاد کے نہ ہونے کا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب پاک کی اولاد نہ ہونے کا تانا دیا جانا، تو اللہ نے پھر اولاد کیسے چلائی آپ کی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے ذریعے سے۔ تو اولاد کا ہونا فاطمہ کے ذریعے سے ہوا،
تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا فرمایا۔ ایک آخری معنی کہہ کر آپ کو اپنی بات ختم کر دوں اس تفسیر کے حوالے سے، اس ورڈ کے حوالے سے، کہ فرما رہا ہے کہ کثرت امت، آپ کی امت کے ایک معنی کثرت امت بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرمائی۔ حبیب پاک خود فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا، اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ تو آئیے پھر آتے ہیں سورہ کی طرف۔ انا اعطینا کل کوثر اعطینا کا الکوثر، ہم نے آپ کو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اعطینا الگ لفظ ہے کل کوثر الگ ہے، نہیں، کوثر کی طرح نہیں، انا اعطینا کا ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا کیا؟ الکوثر۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز ادا فرمائیے، نماز پڑھا کیجئے اور قربانی ادا کیا کیجئے۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ دو چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ پہلی چیز کیا کہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ امت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے، امت کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو جینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جب آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا تو آپ نے فصلی لربک وانحر، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادا فرما ہی رہے ہیں، مگر امت کو اس کی ترغیب دینے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز نوازے، کسی بھی قسم کی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، تو آپ کو چاہیے کہ امت کو چاہیے کہ وہ لوگ نماز ادا کرے اور فصلی لربک، یہ عطیہ جو ہے اللہ نے غیر مشروط عطا فرمایا ہے، تو اب حق کے ساتھ ذمہ داری کا بھی ہونا لازمی بات ہے۔ تو اب فرمایا کہ اب یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قریش کو، اگر آپ پچھلے سوروں سے جوڑیں اس کو، سورہ معون سے خصوصیت کے ساتھ، اس میں کہا گیا تھا ان کی نشانی کیا ہے کہ فویل الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو ہے غافل ہوا کرتے ہیں اپنی نماز سے۔ ادھر حبیب پاک کے بارے میں کہا وہ جو ہے بہترین نماز ادا فرمایا کرتے ہیں۔ وہاں کہا گیا تھا ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ونحر، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیے۔ تو آئیے اب اس آیت کریمہ کی کچھ تفاصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ فصلی، نماز کے بارے میں تو ہم پڑھ کر آئے ہیں، صلی اللہ وسلم میں کوئی خاص اتنی ڈیپ اور بات نہیں ہے، مگر ونحر کی بات آئی ہے۔ نحر جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اونٹ کی قربانی کے لیے معروف لفظ ہے، لیکن یہ اپنے عام استعمال میں دوسرے جانوروں کی قربانی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر اس لفظ کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی قربانی کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ اونٹ کی قربانی دیا کرتے تھے، اور ملت ابراہیم میں ایک محبوب ترین قربانی مانی جاتی تھی اونٹ کی قربانی دینا، جس کو یہود جو ہے اپنی بدعتوں کے تحت اس کو حرام قرار دیتے، یہودی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو نحر کا لفظ خاص طور پر لایا گیا، خاص طور پر لایا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، نحر اونٹ کی قربانی کے لیے ہوتا ہے، مگر فرمایا جا رہا ہے نماز اور قربانی دونوں کے لیے کہا، استعمال فرمایا نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے اشارہ عید الاضحیٰ کی طرف ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے، بعد میں قربانی دی جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کو استعمال فرمایا، اختیار کیا ہے اس قول کو۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ، اور حبیب پاک کا یہ عالم تھا، یہ آیت کے پہلے بھی یہی عالم تھا کہ ساری رات تو آپ کھڑے رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے، ورم آ جاتا۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ساری عمر شریف آپ نے عبادت الہی میں، ذکر الہی میں بسر کی، دن ہو یا رات ہو، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادات سے، اس کی حمد و ثنا سے، سجدوں میں، رکوع میں، خشوع میں، خضوع میں گزاری آپ نے۔ تو اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا عالم ہے؟ امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود بھی اللہ کی جو انعام ہے، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان تمام کا شکر ادا کرتے رہیں،
اور دوسری چیز اس بات پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حبیب پاک کو یہ مناصب اور یہ مناقب، یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، آپ کا جو عیب لگانے والا ہے، هو الابتر، وہی نسل کٹا ہے، وہی بے نشان ہے، وہی نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دنیا اور آخرت کی بشارتیں دینے کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ اے حبیب پاک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عنقریب نسل ختم ہو جائے گی، کٹ جائے گی، تو اے حبیب پاک یاد رکھیے اس کی ہی آپ کے دشمنوں کی نسل اور ان کی جڑ ختم ہونے والی ہے۔ شانی ان کے معنی ہوتے ہیں مخالف اور عدو کے معنی میں، دشمن کے معنی میں، اور ابتر اس کو کہتے ہیں جس کے خلاف کوئی اس کا نام لینے والا، اس کے اولاد میں اس کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راستے میں قریش نے جو ظلم اور ستم کے رکاوٹیں کھڑی کر سکتی تھی وہ کرے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اسلام کو وہ بلندی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد بدر میں آئے تو ان کا غرور ملیا میٹ کر دیا اللہ نے، احد میں کئی مارے گئے، پھر غزوہ خندق میں جو کہ پورا انہوں نے زور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اس کے باوجود ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور پھر آیا فتح مکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئے تو ان میں کی اکثریت تو اسلام لا لی، کئی تو ختم ہو گئے، بڑے بڑے جو ان کے لیڈرز جو تھے بدر میں ہی خاتمہ ہو گیا، ان کا جو اوپری کریم جو تھا وہ بدر میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ بدر میں ساروں کا خاتمہ، ابو جہل کا خاتمہ، عتبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، بڑے بڑے لیڈرز جو ہے مارے گئے، صرف ابو سفیان بچ گئے تھے، وہ اس لیے کہ وہ بدر کی لڑائی میں نہیں تھے، پھر بعد میں وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو شأنن کہتے ہیں مبغضن، جس کے دل میں بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اس کو کہتے ہیں شانی ان یا کے اضافت کے ساتھ۔ ابتر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کٹ کر دینا اور کسی کی اولاد نہ ہو، کسی کا خاص طور پر بیٹا نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ چار پایا جس کی دم نہ ہو، جس کا ایک پاؤں نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کی اولادیں ہوئی، حضرت قاسم، پھر حضرت زینب، پھر حضرت عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت رقیہ، پھر فاطمہ رضی اللہ، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے گئے۔ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی دوران تبلیغ کا کام کا آغاز ہو چکا تھا، لوگوں کو دعوت دینے کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے اور صرف بیٹیاں ہیں، تو اس طرح باتیں کہنے شروع کی۔ خاص طور پر عاص بن وائل نے کہا کہ آپ کی تو نسل منقطع اور ختم ہو گئی۔ جب کفار نے یہ تانا دیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں بتایا کہ اے کافرو، تم گستاخی کر رہے ہو میرے حبیب کی گستاخی۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ جواب دے لیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے دیکھو اے نادانو، ہر کسی کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہوگی، مگر میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد اور ان کے نور نظر، لخت جگر، حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ جگر گوش مصطفیٰ بطول زہرا خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلاؤں گا، اور انہی سے آپ کی نسل چل پڑی، اور نسل میں اتنی برکت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کی نسل پاک مل جائے گی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اللہ نے جو برکتیں حضرت فاطمہ کی، اچھا یہ کہ آپ دیکھیں اللہ نے کیسے نسل چلائی۔ اللہ نے ظاہری طور پر سارے اسباب ختم ہو گئے، تو جب اسباب ختم ہو گئے اللہ نے اس کے بعد نسل کو آگے بڑھایا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا وصال ہو گیا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، اولاد کیا بچپنے میں انتقال ہو گیا تینوں کا، حضرت عبداللہ کا، حضرت قاسم کا، حضرت ابراہیم کا۔ اب بیٹیوں کا حضرت زینب کا وصال ہو گیا، ان سے حضرت امامہ جن کے بارے میں آگے ہمیں ملتا نہیں ہے، پھر حضرت رقیہ، ان سے ایک بیٹا ہوا عبداللہ، ان کا بھی بچپنے میں انتقال، اور خود ان کا بھی انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا۔ یہ تینوں بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا عالم دیکھیں، ہمیں ایک نصیحت اور عبرت ملتی ہے۔ کتنے غم کتنے غم حبیب پاک کے قلب مبارک پر آئے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جیسے میں نے کہا نا، سب سے زیادہ اگر امتحانات اور آزمائشیں اور ابتلا آئی ہے تو سب سے زیادہ صبر کرنے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ پورے بیٹے دنیا میں فوت ہو گئے، والد پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے،
والدہ 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں دادا جان، اس کے بعد حضرت خدیجہ چل پڑیں، اس کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال، اس کے بعد پورے بیٹے دنیا میں ختم ہو گئے، اور بیٹیوں کا عالم بھی یہ ہوا کہ حضرت بی بی فاطمہ کو چھوڑ کر ساروں کا وصال ہو گیا دنیا میں، کوئی باقی نہیں تھی، صرف بی بی خدیجہ بی بی فاطمہ باقی تھیں، وہ بھی کب؟ 6 مہینے کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اتنی آزمائشیں، اتنے امتحانات، اتنا غم اور آلام کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں گے کسی کو۔ جو لوگ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا، فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھیں کہ کوئی باقی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک سارے دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ہر کوئی جاتے جا رہے ہیں، جو آیا ہے جاتا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جتنی آزمائشیں ہو سکتی تھی نا، وہ حبیب پاک کو عطا فرمائیں، تاکہ امت یہ گلہ نہ کرے کہ ہمیں زیادہ مشکلیں آئی ہیں یا ہمیں زیادہ مصیبتیں آئی ہے۔ حبیب پاک کو سب سے زیادہ مشکلیں دے کر کے بتلا دیا، جب بھی تم پر کوئی ایک غم آئے کسی کے انتقال کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو میرے مصطفیٰ کو یاد کر لو۔ دیکھو ان کے والد پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی، والدہ کا بچپنے میں وصال ہو گیا، ساری اولاد ختم ہو گئی زندگی میں، حضرت عبداللہ کا انتقال، حضرت قاسم کا انتقال، حضرت ابراہیم کا انتقال، حضرت زینب کا وصال، حضرت رقیہ کا وصال، حضرت ام کلثوم کا وصال، پورے اولادیں، بی بی فاطمہ بچی۔ اور وہ بھی آپ کو طرفہ تماشا بتاؤں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت ہے، ایام آپ کی دنیا سے گزرنے کا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، آپ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا، بلا کر کے کچھ کان میں کہا، وہ رونے لگی، پھر بلایا، پھر فرمایا کچھ، آپ مسکرانے لگی۔ پوچھا گیا، حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ حضور نے یہ کہا پہلے بار بلا کر کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا کر کے کہا کہ اے فاطمہ، میرے دنیا سے گزرنے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہوگی جو مجھ سے آ کر ملو گی، مجھ سے آ کر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینے میں وصال ہوا، بی بی فاطمہ الزہرا کا اسی سال رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو وصال ہوا، یعنی 6 مہینے کا وقفہ، صرف 6 مہینے کا وقفہ۔ تو ساری اولاد کی یا تو وصال، ساری اولاد ہو گئی، اب بچ گئی تھی بی بی فاطمہ، جن کا وصال بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ تو یہ ایک ذریعہ، ظاہری طور پر سارے راستے بند ہو گئے۔ اب دوسرا اور ایک آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیا، حضرت علی اصغر معصوم سا بچہ ہے، اس کو شہید کیا گیا، یزیدیوں نے، یزید کی فوج نے حضرت امام علی اصغر کو شہید کیا، علی اکبر کو شہید کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بذات علیہ السلام کو خود شہید کیا، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو شہید کیا، حضرت عباس علمدار کو شہید، سارا خاندان خانوادہ لٹ گیا، مگر 2 بچے بچے بس، ایک حضرت امام حسن کا، ان کا نام تھا حسن مثنی، دوسرے حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین۔ ان دونوں سے پھر جو اللہ نے اولاد چلائی ہے بی بی فاطمہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت تک نظر آ رہی ہے۔ تو ظاہری طور پر تو کوئی اسباب نظر نہیں آتے، مگر اللہ فرما رہا ہے جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جہاں سے ظاہری نظر آنے کی ہماری عقل بند ہو جائے، عقل کے دروازے بند ہو جائے، اللہ کا وہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اس کے راستے وہاں سے آغاز ہوا اور کھلا کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آخری، چونکہ بہت آج تھوڑا طویل ہو گئی ہے گفتگو، چونکہ یہ سورہ ہے ہی ایسا متبرک اور ایسا اس کے اندر مضامین کے انبار ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہم گفتگو تھوڑا طویل رہی ہے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتے ہیں، کر کے اپنی بات کو آج کی ختم کرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی نماز ادا فرمائیے اور قربانی ادا کیجیے۔ انا شانئک، بے شک اے حبیب پاک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان اور وہی نسل کٹا اور ختم ہونے، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔